بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز. میں ہوں طلحہ جتوئی. خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ آپ کے لیے برکت و رحمت و اور اللہ کی رضا کا باعث بنے. یقیناً اس رمضان کے مہینے میں اب آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، اور لوگ جو ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ملک کے معاشی حالات کس طرف جا رہے ہیں، سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں. IMF نے جو پیمنٹ ان کی آنی تھی اس کے حوالے سے منظوری ظاہر کر دی ہے، معاہدہ طے پا گیا ہے. اور معیشت میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں استحکام اسی وقت آتا ہے جب IMF کی طرف سے قرضوں کی منظوری ہوتی ہے، IMF کی رضا آتی ہے تو معیشت میں استحکام پیدا ہوتا ہے. اور اس دفعہ IMF کی رضا آ گئی ہے، اگلی پیمنٹ جلدی ریلیز ہو جائے گی اور اب معیشت میں استحکام آ جائے گا. بجٹ کے ٹارگٹس، اسپیشلی بجلی کے بل جن کے لیے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ بہت جلدی خوشخبری ملے گی، ابھی بھی ہمارے وزیر جو ہیں پاور کے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت جلدی خوشخبری ملے گی، لیکن IMF کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں دیا گیا ہے. ان کی طرف سے واضح کہہ دیا گیا ہے کہ جب تک ہماری اجازت نہیں ہوگی تب تک بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی. اشیاء خورونوش کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. عید کے شاپنگ کا ذکر کریں تو وہ بھی کافی کم نظر آ رہی ہے. اکنامک ایکٹیویٹی کی بات کریں تو امریکہ نے بھی پاکستان کی 19 کے قریب کمپنیوں پر بین لگا دیا ہے، ایکسپورٹ بین، کہ ہم یہاں سے 19 کمپنیاں ایکسپورٹ نہیں کر سکتی. کچھ چین کی کمپنیاں ہیں ان کے اوپر بھی بین لگایا گیا ہے، کچھ اماراتی کمپنیاں ہیں ان کے اوپر بھی بین لگایا گیا ہے. تو آپ جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد سے ہی امریکہ میں بڑی ہلچل مچی ہے. سیاسی میدان میں اب تک عدم استحکام برقرار ہے. PTI کے فیصل چودھری کو عمران خان نے آؤٹ کر دیا ہے اپنی لیگل ٹیم سے. وہ فیصل چودھری جو PTI کے لیے بڑے ایکٹیو نظر آ رہے تھے، وہ فیصل چودھری جو روزانہ ہی کسی نہ کسی پروگرام پر بیٹھ کر PTI کا دفاع کر رہے ہوتے تھے، عمران خان کی بات کر رہے ہوتے تھے، اپنی پارٹی کے موقف کی بات کر رہے ہوتے تھے، لیگل کیسز کی بات کر رہے ہوتے تھے، انہی کو لیگل ٹیم سے نکال دیا. پہلے ہم جانتے ہیں فواد چودھری آؤٹ ہوئے تھے، اب فیصل چودھری آؤٹ ہوئے ہیں. وجوہات کیا ہیں آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ PTI کے اندر جو اختلافات ہیں ان کی خبریں بھی بھرپور آ رہی ہیں، کیونکہ قومی سلامتی کونسل میں وہ پہلے نہیں آئے تھے. بلاول صاحب نے آفر دی کہ وہ انگیج کرنے کو تیار ہیں PTI کو. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر بلاول صاحب انگیج کرنے کو تیار ہیں تو ہم دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بلا لیں گے، نو پرابلم. اگر PTI راضی ہو جاتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ یہ اجلاس دوبارہ بلایا جائے تو یقیناً یہ وہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو میں آج ڈسکس کروں گا اپنے شو میں. میرے ساتھ موجود ہوں گے دو بڑے کمال مہمان میرے پینل میں. تحریک انصاف آئی ہیو محمد علی سرفراز صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سرفراز صاحب بے حد مشکور ہوں، شکر گزار ہوں آپ کی قیمتی وقت کے لیے. PMLN سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں رولنگ پارٹی سے علی گوہر بلوچ صاحب. تھینک یو بلوچ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، جزاک اللہ خیر. گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا سیاسی ماحول سے. محمد علی سرفراز صاحب، فیصل چودھری صاحب میرے تو آج کل بڑے فیوریٹ چل رہے تھے، ہر ٹاک شو میں بیٹھ کر PTI کا دفاع کرتے تھے، لیگل کیسز کی بات کرتے تھے، بہت ساری ویڈیوز ان کی وائرل بھی ہوتی تھیں. کہا جاتا تھا فیصل چودھری از ناٹ کمنگ سلو، لیکن ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ان کے بھائی فواد چودھری کے ساتھ ہوا تھا. کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لیگل ٹیم سے آؤٹ کیا گیا ہے PTI کی؟ محمد علی سرفراز صاحب. جناب فیصل چودھری صاحب بڑے اچھے وکیل ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، میرے تو ویسے بھی دوست ہیں، لیکن یہ ابھی رات کی ڈیولپمنٹ ہے. لیگل ٹیم سے آؤٹ ہونے کی وجہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی لڑائی ہی ہو، مجھے اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتا، لیکن لیگل ٹیمز میں رد و بدل ہوتے رہتے ہیں. میرا نہیں خیال کوئی پرٹیکولر کو خاص فیصل چودھری صاحب کے خلاف کو بات ہوگی، اور اگر کوئی ہو تو مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے. ڈونٹ یو تھنک سرفراز صاحب کہ ایسی خبریں پروڈیوس بھی ہوتی ہیں اور ایسی ماحول کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ بیانیہ جو ہے کہ PTI اندر سے ٹوٹ گئی ہے زیادہ مضبوط ہو؟ نہیں، لیگل ٹیم میں تو سر بڑی دفعہ چینجز آئے ہیں، بہت دفعہ، اور بلا وجہ بھی چینجز آتے ہیں کیسز کے اندر. وہ تو خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اس کا کوئی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے اس کا کوئی خاص کوئی لڑائی جھگڑے والا یا کوئی ٹوٹ پھوٹ کی نشانی ہو. کئی دفعہ چینجز آتے ہیں، ہو سکتا ہے کل پھر آ جائے، دیٹ ڈزنٹ میٹر. اس سے PTI کمزور نہیں ہوتی؟ نہیں، اس سے PTI کیسے کمزور ہوتی ہے؟ میں نے اگر اپنا ایک وکیل عدالت میں اپنی ریپرزنٹیشن کے لیے بھیجنا ہے، اس کی جگہ میں کہوں یہ نہیں بھیجنا یہ بھیجنا، اس سے PTI کیسے کمزور ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک. اب یہ بتائیے کہ جو بات بلاول صاحب نے کہی ہے کہ وہ PTI کو انگیج کریں گے، رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہاں اگر بلاول صاحب راضی کر لیتے ہیں PTI کو تو ہم قومی سلامتی کا اجلاس دوبارہ بلا لیں گے. کیا آپ راضی ہیں؟ دیکھیں جی، بلاول صاحب کیا کیسے PTI کو انگیج کریں گے مجھے تو سمجھ نہیں آتی. بلاول صاحب کے تو روزانہ تو نون لیگ کے ساتھ ویسے ہی گلے شکوے تو یہ تو خود بھی کسی ایک پیج پہ نہیں ہے. اور جس ملک میں
ایک دو پارٹیاں حکومت میں ہوں اور صدر مملکت کے سگنیچر کے ساتھ وہ نہروں کا فیصلہ ہوا ہو اور اس کے بعد صدر صاحب اپنی سپیچ میں آ کے کہیں کہ میں حکومت سے التجا کرتا ہوں کہ وہ نہریں نہ بنائیں اور وہ سندھ کو بھی بیوقوف بنائیں، اور یہ تو آپس میں ایک نورا کشتی ہے، یہ ساری پلاننگ کا حصہ ہے کہ میں زور سے ہٹ کروں گا، تم پیار والی بات کرنا، کبھی کچھ اس طریقے سے تو انگیجمنٹس نہیں ہوتی۔ بلاول صاحب تو خود پی ٹی آئی پہ اٹیک کرنے سے باز نہیں آتے، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری تو اپنی جماعت میں مانتا ہے کوئی نہیں، میری تو حکومت میں کوئی نہیں مانتا، تو کیسے کریں گے انگیج؟ بالکل ٹھیک، یہ تو بلاول جی بالکل ٹھیک۔ اب میں علی گور بلوچ صاحب سے پوچھتا ہوں۔ علی گور بلوچ صاحب، آپ کی حکومت تو پی ٹی آئی کو انگیج کرنے میں مکمل طور پہ اس وقت تک ناکام نظر آ رہی ہے، بلاول صاحب نے آفر دیا ہے، ویسے کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کے ساتھ سیاسی استحکام لانے کے لیے کوئی انگیجمنٹ نہیں کر سکی، کوئی پیش رفت نہیں کر سکی؟ علی گور بلوچ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان کو ہم انگیج کیوں نہیں کر سکے۔ ظاہر ہے کہ جو پارٹی لیڈرشپ ہے یہ اس لیول پہ، حکومتی لیول پہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن میرا ذاتی اندازہ ہے کہ کچھ جو ان کا انتشار انگیزی والی سیاست ہے وہ مطلب اس کے اوپر کسی کو بھی اعتماد نہیں ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کب کس چیز کے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور اپنے جو شر پسند جتھے ہیں ان کو ایکٹیو کر دیں۔ تو اس وجہ سے جو وہ، اور یہ نہیں ہے کہ صرف 9 مئی کے واقعات ہیں، اس سے پہلے دھرنے ہوئے اور پی ٹی وی پر بھی حملے ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تو اس کے بعد یہاں پر اسلام آباد کے گرین بیلٹس کو بھی آگ لگائی گئی، ریڈ زون کے اندر بھی داخل ہوئے۔ تو یہ جو لوگ پاکستان کے اندر اشتعال انگیزی کرتے ہیں، میں تو اس بات پر بھی حیران کن ہوں کہ ان کو آپ سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں بلاتے ہیں۔ مطلب وہ تو بانگے دوہل یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ پاکستان کی ساتھ جنگ و جدل کرنے کے لیے تیار ہیں اور پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے تیار ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو اب ریاست کی ہارڈ سٹیٹ والی پالیسی ہے وہی مناسب ہے۔ سب سے پہلے تو جو جتھے ہیں جو پاکستان کے نظام کو سوبٹاج کرتے ہیں، پہلے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ باقی جو پرامن سیاسی ایلیمنٹس ہیں ان سے ضرور گفت و شنید ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے 2 بار کیا 3 بار بھی اجلاس بلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہمیں پہلے سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا۔ جو مطلب ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو 9 مئی جیسے واقعات کرتے ہیں اور شہداء کے مجسموں کو جلاتے ہیں، ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگاتے ہیں، پہلے ان لوگوں کے خلاف میرا خیال ہے کہ قانون کے آنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جانا چاہیے، اور پرامن لوگوں کے ساتھ چاہے وہ اپوزیشن میں ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ ضرور گفتگو ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں سرفراز صاحب آپ سے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن رہنماؤں نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 2 ارکان کے تقرر میں تاخیر کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ سرفراز صاحب، پچھلے الیکشنز کے بعد سے جو سیاسی عدم استحکام وہ عروج پر پہنچ گیا، فارم 45، فارم 47 کی باتیں رہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی وقت ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کو، لیکن ان کے تقرر کی بات نہیں ہو رہی، اور بھی لوگ ہیں جو نئے ریپلیس ہونے ہیں ان کو تقرر کی بات نہیں ہو رہی۔ کیا وجہ ہے کہ اب تک الیکشن کمیشن جس کا کام ہے صاف شفاف الیکشن کرانا، ان کے جو چیف ہیں ان کا تعین نہیں ہو پا رہا ہے؟ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی مل کر یہ نام فائنل نہیں کر پا رہے ہیں، یا تو کوئی اور وجہ ہے؟ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے سرفراز صاحب۔ جناب، جہاں جس ملک میں آپ کو الیکشن کمیشن کی فکر پڑی ہوئی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آج آئے ہوئے تقریباً میرا خیال ہے 6-7-8 مہینے ہو گئے، جس میں مجھے بذات خود اور ہماری جماعت کے بہت سارے لوگوں کو پی ٹی آئی کا حصہ ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور الیکشن فیصلے کی جست کے اندر باقاعدہ نیکسٹس لگے ہوئے تھے اور ہمارے نام پرنٹ ہوئے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود قومی اسمبلی اور الیکشن کمیشن نے بھی، اور قومی اسمبلی کے ریکارڈ کے اندر بھی، قانون کا تو اس ملک میں یہ حال ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود آج تک اس چیز کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا گیا۔ آئی ایم اسٹل اے ممبر آف SIC ایز پر دی نیشنل اسمبلی ریکارڈ۔ جہاں یہاں پہ تو زور سے بتائیے، اب سکندر سلطان راجہ صاحب کی اکیلے کی تو بات ہی نہیں، بات تو ایک پورے نظام کی ہے۔ نہیں ہونے دیں گے یہاں پہ لوگ کسی بھی اگلی تقرریاں بھی ابھی کہیں نہ کہیں سے اپروول آنی ہوگی، کوئی اس پہ فیصلے کرنے ہوں گے، کیونکہ ہر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ پی ٹی آئی کو نقصان
کون پہنچائے گا, کتنا پہنچائے گا, کتنے فعال طریقے سے پہنچائے گا. کچھ کمٹمنٹس ہوں گی, تقرریاں بھی انہی لوگوں کی ہوں گی جس طرح پہلے ہوتی رہی. پہلی شرط یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی کو سسٹم سے باہر کیسے نکالنا ہے اور اس کا راستہ کیسے روکنا ہے. تو اس پہ ہمارا تو کمنٹ میرا خیال ہے میٹر کچھ نہیں کرتا. ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں اگر قومی اسمبلی سے ممبران قومی اسمبلی کو اگر کوئی اغوا کر کے لے جائے تو ہماری دادرسی کیسے ہونی ہے. یہ تو بہت ہی چھوٹا سا معاملہ ہے. آپ کی نظر میں سکندر سلطان راجہ حکومت کو اتنے پیارے کیوں؟ انہوں نے حکومت بنائی ہے اس لیے. آپ کو نہیں پتا کیوں پیارے ہیں؟ سکندر سلطان راجہ صاحب سے زیادہ پیارا آدمی اس حکومت کو, اور جس بندے کے سر کے اوپر حکومت لا کے بٹھائی گئی اس کے پیارے ہونے کا آپ ریزن مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اوکے, چلیں حکومت والوں سے پوچھ لیتے ہیں. علی گور بلوچ صاحب, نئے چیف الیکشن کمشنر کا تعین, نئے ممبرز کا تعین, ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے ان کی, حکومت نہیں کر پا رہی ہے, کیا وجوہات ہیں؟ کیا واقعی جو کہا جاتا ہے کہ سکندر سلطان راجہ حکومت کو اس لیے پیارے ہیں کہ فارم 47 میں ان کا کردار تھا, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, بنیادی طور پر تو سکندر سلطان راجہ صاحب کی جو اپائنٹمنٹ تھی وہ بانی پی ٹی آئی جب سلیکٹڈ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے کی تھی. وہ کفارہ ادا کر رہے ہیں سر. اور ان کے دور میں بھی تھی. ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو, ان کے نام کو, ان کی کریڈیبلٹی کو چیک کر کے ہی سارا کچھ کیا تھا. تو آپ ان کے اوپر یہ انگلیاں اٹھاتے ہوئے تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کی بات ہی. سر پہلے تو وہ باجوہ صاحب کی بھی تعریف کرتے تھے, پھر اب دعائیں دیتے ہیں انہیں. وہ تو مطلب ظاہر ہے کہ مطلب یہی تو ان کی بات ہے کہ یہ ہر بات پہ, رمضان شریف کا مہینہ ہے, رمضان المبارک کا, اور یہ ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کے دورے رخ ہیں. یہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ 50 لاکھ گھر بنا دیں گے, اتنے ارب کی انویسٹمنٹس آ جائیں گی, اس طرح کر دیں گی. پھر اس کے برعکس ہوا یہ کہ ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. پاکستان میں یہ ہر کسی کو چور ڈاکو کہتے تھے. خود اتنی زیادہ لوٹ مار کی کہ باہر کے جو قیمتی زیورات جو اربوں روپے کے تھے ان کی اسیسمنٹس غلط کروائیں, ان کو کوڑیوں کے بھاؤ ان کی اسیسمنٹس کروائیں, پھر ان کو اس سے ہاف قیمت پہ اپنی جیبوں میں ڈال دیا, اور لوگوں کو یہ چور اور ڈاکو کہتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے بالکل اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ ہم پرامن سیاسی جماعت ہیں, حالانکہ ان کا جو عمل ہے وہ ثابت کر چکا ہے کہ یہ ایک اشتعال انگیزوں کا ٹولہ ہے, جتھا ہے. لیکن قوم آپ سے سوال تو پوچھے گی نا کہ سر کہ جو افسر ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو گھر بھیجنا نون لیگ کے لیے اتنا مشکل کیوں ہے؟ ریٹائرڈ افسران سے اتنا پیار کیوں سر؟ نہیں, وہ بات ریٹائرڈ کی نہیں ہے. یہاں پر کچھ آئینی ظاہر معاملات ہیں اور وہ ایک طریقہ کار ہے, وہاں پر اتفاق رائے ہونا ضروری ہوتا ہے. اس قسم کی کچھ پیچیدگیاں ہیں جس وجہ سے وہ ڈیلے ہو رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مستقبل قریب میں عید کے بعد شاید یہ پروسیجر جو ہے وہ چل پڑے گا. لیکن اس کے لیے ایک اتفاق رائے ہونا ضروری ہے, اور کوئی بھی کام جو ہے وہ غیر آئینی طریقے کے ساتھ نہیں کیا جائے گا, آئینی طریقے کے ساتھ کیا جائے گا. جی سرفراز صاحب. جناب میں تو یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اتفاق رائے نہیں ہوگا تو گرفتار کر لیں گے پی ٹی آئی کے بندوں کو. اتفاق رائے تو ہو ہی جائے گا. اور دوسری بات, یہ گور بلوچ صاحب نے ابھی اب دیکھیں دوبارہ پھر وہی بات, وہی 9 مئی سے. ایکچولی اتنا بورنگ ٹاپک ہے. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ, اور میں حیران ہوں کہ آج تک ادھر ہی 9 مئی پہ سٹک ہے. 9 مئی کے بعد 8 فروری بھی تو آیا جب لوگوں نے ان کا تخم اڑا دیا. اس ملک میں کوئی کسی جماعت کو ووٹ نہیں ملے. اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کتنی فیوٹائل ایکسرسائز کیوں کر رہے ہیں. میں تو اب رسپونڈ بھی نہیں کرتا 9 مئی کے اوپر. وہ اس لیے نہیں کرتا کہ 9 مئی تو ایک دفن شدہ ٹاپک ہے. 9 مئی کا سودا بیچنے کی انہوں نے کوشش کی فار اے ویری ویری لانگ ٹائم, اور 8 فروری کو جب عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی تو کیا ان کو پتہ نہیں لگا کہ ان کا یہ نیریٹو بکتا ہی نہیں ہے. یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی والے بندے جتنا مرضی کہیں جی کور کمانڈر ہاؤس کو انہوں نے ایسے کر دیا, فلانی چیز انہوں نے ایسے کر دی, یہ بچھاڑ کریں الزامات کی, الزام لگانے. چلیں یہ سوال پوچھتا ہوں, یہی سوال بلوچ صاحب کے سامنے رکھتا ہوں نا سرفراز بھائی. کوئی نہیں, جب ان کی بات کو مانتا کوئی نہیں, پبلک ریجیکٹ کر چکی ہے تو آپ ہی جانے دیں. چلیے یہ سوال تھوڑا سا ریفریش کرتے ہیں بلوچ صاحب کے لیے. بلوچ صاحب, قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مارنے والے سے معاف کرنے والا بڑا ہے. 2 سال ہو گئے ہیں, کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت, آپ بشمول اس میں, 9 مئی کو بھولنے کو تیار نہیں ہے, معاف کرنے کو تیار نہیں ہے, اور یہی بات پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے منہ سے بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے, 9 مئی 9 مئی 9 مئی. کیا وجہ ہے کہ معافی ممکن نہیں ہے, معافی مشکل؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو بالکل اسی طرح بات ہے کہ جو سانحہ بنگلہ دیش ہوا تھا جب پاکستان ہم سے الگ ہوا,
کیا ہم آج تک بھولیں گے یا قیامت تک اس ایک اندوناک واقعے کو ہم بھول سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی آج بنگلہ دیش کے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بھول جائیں تو کیا ہم بھول سکتے ہیں؟ قطعی طور پر 9 مئی کے واقعات اتنے سمپل نہیں ہیں کہ ان کو بھول دیا جائے، اور خاص طور پر جو ان کے مجرمان ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں، ابھی ان کے کیسز، ان کی سزائیں جو ہیں، ابھی تو ان کی سہولت کاریاں کافی جگہوں سے ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے گھناؤنا جرم کیا یہ تو قیامت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ابھی تو جمعہ 8 دن ہوئے، یہ چاہتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم پاکستان میں آگ لگاتے رہیں اور لوگ اس کو بھولتے رہیں۔ لوگ نہیں بھولیں گے۔ سرفراز صاحب مسکرا رہے ہیں آپ کی بات سن کے۔ ہاں وہ بالکل قطعی طور پر نہیں بھولیں گے، نہ قانونی طور پر بھولیں گے، نہ قانونی طور پر بھولیں گے، اور نہ ہی اخلاقی طور پر بھولیں گے۔ اور جو یہ واقعات کرنے والے ہیں ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ ہم کس واقعے کو بھول جائیں؟ 9 مئی کے واقعات کرتے ہیں، بھول جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بی ایل اے کے بیانیے کے ساتھ بیانیہ ملا کے بات کرنی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کے بیانیے کے ساتھ بیانیہ بنایا، آپ بھول جائیں۔ ہم ان کے یہ جو جرم ہے، ہم ان کے جرائم کو قطعی طور پر نہیں بھول سکتے۔ ان سے یہ پوچھیں کہ آگے ان کے گھنونے جرائم کو کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے بلوچ صاحب، پوائنٹ آ گیا، پوائنٹ آ گیا۔ لوگ ہیں جنہوں نے ٹی ایم سی کے لوگوں کو گولیاں ماری تھی، ان کو میں سمجھ گیا 9 مئی کی وجہ سے پی ٹی آئی کو قیامت کے روز اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے واضح کر دیا کہ قیامت پر بھی ان کو جواب دینا ہوگا۔ سرفراز صاحب، اب آپ کو قیامت کی تیاری ہے آپ کی؟ جواب دینا، قیامت والے دن بھی جواب دینا پڑے گا پی ٹی آئی کو۔ بالکل دینا پڑے گا۔ جو آپ نے ظلم کیا ہے، آپ میں نے آپ کو کو پروگرام کے شروع میں کہا تھا جواب they دیں are گے۔ non serious people، انہوں نے کوئی نیشنل کنسنسس بلڈ نہیں کرنا، انہوں نے کوئی اپوزیشن کے ساتھ نہیں بٹھانا، انہوں نے ملکی معاملات کے اوپر بھی صرف ڈرامہ کرنا ہے، اپوزیشن میں اور بھی پارٹیز ہیں، کہ اپوزیشن بیٹھتی نہیں تو نہیں ہے نا۔ اپوزیشن بھائی جس پارٹی کا ریپرزینٹیٹو آپ سے بات کر رہا ہے وہ 95% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ وہ نہیں، یہ اپوزیشن آپ کیا کی ہے، وہ تو خام خیالی ہے، کوئی 95% ہم تو پریکٹیکلی حکومت ہے۔ ہمیں آپ جو آپ کے نتائج ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے، آپ دیکھ لیں آپ کی کتنی ہمارا وزیر اعظم جیل میں بیٹھا ہے، جو جیل آپ میں بیٹھا ہے پنجاب کے اندر دیکھ لیں آپ کی کتنی نمائندگی ہے۔ آپ اچھا چلیں اس بات کو چھوڑیں نا، یہ رویے جو باغیانہ رویے یہ تو نہیں لگتا 95% دکھائیں نا کس جگہ پر لکھا ہے کہ آپ 95% ہیں۔ کراس ٹاک کا آپ تو فائدہ کے نہیں، پی آپ کے کرنے سے بات۔ جتنی الیکشن چلیں ماحول ٹھنڈا کریں، ماحول ٹھنڈا کرتے ہیں۔ کوئی لڑائی نہیں ہے، میرے بھائی ہیں جی، فیصلہ باد کے، میرے شہر کے ہیں، یہ پہلے بات کر لیں، میں اس کے بعد جواب دیتا ہوں، لیکن برائے مہربانی 9 مئی کے علاوہ بھی کو بات کر لیں، یہ سودا نہیں بکنا۔ ٹھیک ہے نہیں سرفراز بھائی، 9 مئی والی بات تو آپ دیکھیں نا، ایک اتنا بڑا جرم ہے آپ کی پارٹی کے اور آپ کے ماسٹر مائنڈ بانی اچھا چلیں سر دیکھیں گزارش، اور آپ اس میں ملوث ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن جو لوگ ملوث ہیں ان کو تو یہ فیس کرنا پڑے گا۔ بقول آپ کے قیامت والے دن پی ٹی آئی نے 9 مئی کا جواب دینا ہے۔ اب یہ آپ کا خیال ہے، پاکستان میں ایسا کوئی اور نہیں سمجھتا، چلیں اس کو بھی چھوڑیں، جواب دینا ہوگا، جس نے بھی دینا ہوگا۔ پی ٹی آئی تو روز اپنے نہ کردہ گناہوں کا جواب دے ہی رہی ہے۔ نہیں کردہ گناہوں کا، نہ کردہ کا نہیں۔ آگے چلیں نا سر، پتہ کیا ملٹیپل ٹاک شوز اس ٹاپک پہ ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا ارریلیونٹ اور اتنا گھسا پٹا ٹاپک ہے، اس سے نہیں گھسا پٹا نہیں ہے، آپ نیشنل ابھی تو ٹرائل چل رہے ہیں، ابھی گھسا پٹا نہیں ہے، ابھی تو کچھ لوگوں کی سہولت کاری ہو چکی ہے، ان کو بھی کٹہرے میں لانا ہے۔ چلیں اب یہ کراس ٹاک ختم کرتے ہیں، کراس ٹاک ختم کرتے ہیں۔ کوئی کنسنسس نہیں ہونا، کوئی بلاول صاحب نے بیچ میں رول پلے نہیں کرنا، یہ جھوٹ سارا آپ کے سامنے آ گیا۔ ابھی تو پی ٹی آئی کا ٹرائل ہونا ہے اور پی ٹی آئی نے اللہ میاں کو جواب دینا ہے قیامت کے روز، میزان کے وقت، حوض کوثر پہ، یقیناً پل صراط پہ پوچھا جائے گا پی ٹی آئی سے کہ آپ نے 9 مئی پہ حملہ کیسے کیا۔ ایک بریک لینے دیں مجھے، بریک لیتے ہیں۔ بریک سے واپس آ کے اکانومی ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ یقیناً پاکستان میں معاشی جو مشکلات ہیں وہ برقرار ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کینال کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، کینالز بن گئی تو سندھ کی زرعی زمین تباہ ہو جائے گی۔ ٹیک اے بریک، ویل بی رائٹ بیک۔ آج کی بڑی خبر یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے اور اب نئی قسط آ جائے گی قرض کی، اور پھر پاکستان میں معاشی استحکام آ جائے گا، معاشی بحالی آ جائے گی۔ لیکن میٹر آف دا فیکٹ ایک اور بھی ہے۔ پیپلز پارٹی نے گزشتہ روز ہم جانتے ہیں بڑا احتجاج کیا ہے سندھ میں کینالز کے خلاف جو چولستان میں بن رہی ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر چولستان میں کینالز بن گئی جہاں پہ 70 لاکھ ایکڑ اراضی کو آباد کیا جا رہا ہے، پہلے فیز میں 40 لاکھ ایکڑ آباد کی جائے گی، تو پھر سندھ کی ایگریگیٹڈ زمین، آباد زمین
بنجر ہو جائے گی. نقصان صرف سندھ کا نہیں ہے, پورے پاکستان کا ہے, پاکستان کی معیشت کا ہے, ہماری فوڈ باسکٹ کا ہے, فوڈ سیفٹی, فوڈ سیکیورٹی. کیونکہ یہ اس لیے زیادہ کنسرننگ ہو گیا کہ گزشتہ روز حکومت پاکستان کے اداروں کی جانب سے خشک سالی کی وارننگ جاری کی ہے. ڈراؤٹ آنے والے ہیں, بارشیں کم ہو رہی ہیں, پانی کم ہوگا, کینال زیادہ بن گئی ہیں, نئی زمین ریگستان میں آباد کی جائے گی جس کی کاسٹ سندھ اور بلوچستان کو دینی ہوگی اپنی آباد زمینوں کی قربانی دے کر. کیا یہی ہے معاشی بحالی, معاشی استحکام جو حکومت اس وقت پاکستان میں لانا چاہتی ہے؟ یہ سوال میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. علی گور بلوچ صاحب فرام پی ایم ایل این, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بلوچ صاحب کہ کیا پیپلز پارٹی کے ایتے پی ایم ایل این کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ پیپلز پارٹی کی مدد سے تو آپ کی حکومت بنی ہے, یا پھر آپ اس حکومت کو, پیپلز پارٹی کو وہ امپورٹنس نہیں دینا چاہتے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے, یا وہ بنتی نہیں ہے ان کی امپورٹنس, کسی اور نے آپ کی مدد کی حکومت بنانے کے لیے, الیکشن کمیشن نے کی, کسی اور نے کی, آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اتنا احتجاج کر رہی ہے پر کینالز کے اوپر کام بھی جاری ہے, چولستان میں کینالز بن رہی ہیں, رکنے کا نام نہیں لے رہی, اور خشک سالی کی وارننگ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. علی گوہر بلوچ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ جس طرح سے جو ہمارا پہلے مطلب ایک ڈیم جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو گیا سال سے, اور ظاہر ہے کہ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ کالا باغ ڈیم کی بات کر رہے ہیں. جی کالا باغ ڈیم جو ہے وہ بھی آج اگر بن چکا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج بے شمار پاکستان کا جو ایریا ہے وہ آج سرسبز ہوتا. اور ایک ڈیم عدلیہ کی نظر ہو گیا جو عدلیہ نے پیسے جمع کیے تھے جس سے آپ لوگ سکول بنا رہے ہیں. جی اور خاص طور پر جو مطلب ہے کہ بجلی کے ہمارے مہنگی بجلی کے مسائل ہیں وہ بھی کافی حد تک حل ہو گئے ہوتے. پھر اسی طرح سے وہ تو خیر وہ ایک بابا رحمتے صاحب تھے جو ڈیم بناتے تھے, اور وہ بھی غائب ہو گئے اور وہ ڈیم بھی غائب ہو گیا. تو اس طرح کے ڈرامے پاکستان میں کیے جاتے ہیں. لیکن پیپل پارٹی وہ پارٹی ہے جو ہمارے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آئی ہے. ہمارے الگ الگ الیکشن مینیفیسٹوز ہیں, ہمیں بے حد احترام ہے. میں نہیں یہ کہتا کہ پیپل پارٹی کا یہ موقف غلط ہوگا, اس کو کسی نہ کسی فورم پر بیٹھ کے ضرور دونوں پارٹیز کسی نے لیڈرشپ کو ڈسکس کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو اعتماد میں بالکل لینا ہوگا, اور اس پر ہماری حکومت کام بھی کر رہی ہے. لیکن یہ پرسیپشن دینا کہ یہ نہریں بننے سے کوئی خدا نخواستہ کسی تمام صوبے اکائیاں ہیں, یہ پھول ہے, یہ تمام اس کی پتیاں ہیں تمام صوبے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم سندھ کو سرسبز دیکھنا چاہتے ہیں, چولستان بھی آباد ہونا چاہیے, دیگر جگہوں کو بھی آباد ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے یہاں پر پیپل پارٹی کے موقف کا احترام ہونا چاہیے, لیکن ان چیزوں کو بیٹھ کر کسی فورم پر سیاست کرنے کی بجائے, پوائنٹ سکورنگ کرنے کی بجائے ہمیں سنجیدگی سے یہ غور کرنا ہوگا کہ ہمارے اصل مسائل کیا ہیں, اور اگر واقعی جینونلی مسئلہ ہے تو اس کو حل کرنا چاہیے. اگر مسئلہ نہیں ہے تو اس مسئلے کے اوپر پیپل پارٹی کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے. بالکل. اور ہمیں پورے پاکستان کو سرسبز کرنا ہے, شاداب کرنا ہے, پاکستان کی ترقی کا سوچنا ہے. آمین. اب سرفراز صاحب, میں نے جب اکانومی تھوڑی سی پڑھی تھی, پڑھائی میں اتنا اچھا تو نہیں تھا, کیوں جھوٹ بولوں, تو اکانومی کے اندر ایک ٹرم پڑھائی گئی تھی اپرچونٹی کاسٹ, کہ یعنی جب میں اپنی انویسٹمنٹ یا اپنے کیپٹل کو ایک طرف ڈائریکٹ کرتا ہوں تو جو اس کی اپرچونٹی کاسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں میں اس کو دوسری جگہ بھیج سکتا تھا میں نے نہیں بھیجا اور وہ مجھے نقصان ہوا, اس کا اپرچونٹی کاسٹ میں نے پے کی. آپ کی نظر میں پانی کا مسئلہ پاکستان میں کتنا سیریس ہے, اور کیا یہ جو بات ہو رہی ہے کہ سندھ کے حصے کا پانی ریگستان میں چلا جائے گا اور سندھ بنجر ہو جائے گا, بلوچستان بنجر ہو جائے گا, کیا آپ اس میں صداقت سمجھتے ہیں یا پھر یہ سیاست ہے؟ دیکھیں نا, میں بیسکلی خود ایگریکلچرسٹ ہوں. ماشاءاللہ. میرا یہ دیکھیں, انڈس واٹر ٹریٹی ایگزسٹ کرتی ہے اس ملک میں. فیئر ڈسٹریبیوشن آف واٹر آپ کے ڈفرینٹ پروونسز میں اسی کی بیسس پہ ہونی ہے. کچھ ہمارے صوبوں کو پانی جاتا ہے, کچھ پانی ہمارا, بہت سارا پانی ہمارا ویسٹ بھی ہوتا ہے جو سمندر کو چلا جاتا ہے, کریکٹ, جو کہ کسی کھاتے میں نہیں آتا. بات یہ نہیں ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق یہ چیز تو ڈیبیٹیبل ہے. جب اس کی ڈیٹیلز میں آپ جاتے ہیں تو آپ سارے صوبوں کا, جس طرح یہ کسی چیز پہ بھی کنسنسس ڈیولپ کرنے میں بلیو نہیں کرتے. اب آج کل دور ایسا ہے کہ کسی چیز پہ بھی ڈیبیٹ نہیں ہوتی, صرف ایک فیصلہ آتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے, کیوں ہے, بعد میں ڈھونڈتے رہے آپ بیٹھ کے اس کا لاجک. سوال یہ ہے کہ مجھے ان پہ اعتراض یہ ہے کہ اگر تو سندھ کو نقصان دیے بغیر, میں یہ نہیں کہتا نقصان ہے یا نہیں ہے, I don't want to get into that debate,
ایک فیئر شیئر ہر صوبے کا مختص ہے, ٹریٹی میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے. اگر سندھ کو نقصان دیے بغیر اور اگر وہ پانی ڈائریکٹ ہوتا ہے ٹورڈز کلٹیویشن آف نیو ایریاز جو کہ سمندر کو چلا جاتا تھا, جو سندھ کے بھی فائدے میں نہیں تھا, تو پھر کنال بنا لیں, فائن, بٹ اٹ ہیز ٹو بی پروون اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ڈسکسڈ. اور دوسرے صوبوں کو بھی بیٹھ کے ڈسکشن میں سندھ کو بیٹھے ہونا چاہیے اور ان کو یہ بات کے اوپر تسلی کرانی چاہیے کہ بھائی یہ جو پانی ان کنالز میں جائے گا, یہ اس کا ان کنالز میں جانے کا سندھ کو نقصان نہیں ہوگا. اور اگر وہ سیٹسفائی ہوں تو کنالز بنا لی جائیں, اور اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے اور اس پہ جب تک اس پہ آرگیومنٹ ہے تب تک کنالز نہیں بننی چاہیے. بات کو کسی طرف لاجیکلی لگنا چاہیے آفٹر اے ڈیبیٹ. اب یہ سارا کچھ تو پہلے کری بیٹھے ہیں. بات یہ کہ یہ ٹی وی پہ آ کے جو اس ملک کے جس طرح 8 فروری کو اس قوم کو بے وقوف بنایا گیا فارم 47 کے ذریعے, اسی طرح یہاں پہ بھی کنالز بنانے کے بعد قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے کہ جی یہ تو بننی نہیں چاہیے تھی. جب بن رہی تھی تب سوئے ہوئے تھے. صدر صاحب نے جب اپنے ہاتھ سے سگنیچر کیا, کیوں سندھ کے عوام کو, اصل میں سندھ میں بھی صرف پی ٹی آئی کا سپورٹر بیٹھا ہے, اب پیپلز پارٹی ادھر وہاں ختم ہوتی جا رہی ہے. سندھ میں بھی لوگوں کا اگر یہ آپ کو ایشو تھا تو صدر پاکستان کو کیا وہ اتنے بے بس ہیں کہ اپنے ہاتھ سے اس کی اپروول دینے کے بعد وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے, اور سندھ کے عوام کو بتایا جا رہا ہے رو رو کے دیکھو بڑا ظلم ہو گیا, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نہیں ان کہانیوں کو مانتے. خدا را اس ملک کے عوام کے ساتھ جھوٹ بولنا بند کریں. یہ پنجاب میں نون لیگ جو ایک بیٹھی ہوئی ہے جھوٹ کا پلندہ, یہ اپنا جھوٹ بند کریں, اور سندھ میں پیپلز پارٹی اپنا جھوٹ بند کرے. بالکل صرف قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک. اب یہ بتا دیں اگلا سوال, کیونکہ آپ نے ایگریکلچرسٹ ہونے کا مجھے انفارمیشن دی. سر یہ بتائیے, چینی کے معاملے کے اوپر حکومت مشکل میں, پہلے ایکسپورٹ کر دی اب امپورٹ کر رہے ہیں. گندم کی سپورٹ پرائس آنے والی نہیں ہے سر, اور گندم کا اسکینڈل بھی ہم نے پچھلے سال دیکھا تھا. آپ کی نظر میں ایگریکلچر کا موجودہ حال کیا ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف جیسی منظوری دیتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ معاشی استحکام آ گیا ہے. ذرا اکانومی میں ایگریکلچر بہت امپورٹنس رکھتا ہے, اس کا حال بتائیے گا ہمیں سر. ایگریکلچر کے پلے آپ نے چھوڑا ہی کچھ نہیں. دیکھیں آپ نے پچھلا سال آپ نے یوکرین سے انہوں نے جب گندم منگائی اور منگا کے وہ مٹی والی گندم, انہوں نے ایک تو گندی روٹیاں کھلائیں پوری قوم کو. ہمارے لوکل کاشتکار نے سندھ میں بھی پنجاب میں بھی, انہوں نے پنجاب میں تو پرٹیکولرلی ساری گندم سڑکوں پہ رولتی رہی, کسی نے ان سے لی نہیں. اس سال گندم کی بجائی آبویسلی جب ذمہ دار پچھلے سال گندم کاشت کر کے مرا تو انہوں نے تو اتنی کاشت نہیں کرنی تھی. جب ان کو پتا تھا حکومت لاسٹ مومنٹ پہ آپ سے گندم اٹھاتی نہیں ہے تو اور ذمہ دار کے پورے سال کا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا, تو وہ کیوں ایسی فصل بیجیں گے؟ گندم کا بحران کھڑا ہے آپ کے سر کے اوپر, اور ذمہ دار کا تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے گا. اور اسی طرح سیم از دا کیس وتھ شوگر. شوگر جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, یہ اتنی انکمپٹنٹ گورنمنٹ ہے. مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کے ڈپارٹمنٹس کیا کرتے ہیں؟ ان کا نیشنل کنزمپشن کیلکولیٹ کرنا حکومت کا کام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ملک کی بیسک اپنی ذاتی ضرورت کیا ہے, اور آپ جب ایکسپورٹ کرنے لگے ہیں تو آپ ایکسپورٹ کرنے میں مال بنانے کے چکر کے اندر آپ نے کھلی چھٹی دے دی ہے. آپ کو جہاں سے اچھا دام ملا آپ نے دھڑا دھڑ اپنی شوگر پہلے ایکسپورٹ کی ہے, اور بعد میں آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور اپنے فورن اور اپنے ڈالر دے کے ہی امپورٹ کر رہے ہیں نا. اور لوکل مارکیٹ کے اندر پور کوالٹی کی چینی دے رہے ہیں یا شکر دے رہے ہیں اور 4 گنا دام پہ دے رہے ہیں, اور بات کرتے ہیں کہ جی انفلیشن کم ہو جائے گی. بجلی کی کاسٹ کے اوپر یہ کہ اگر آپ بات کر کے دیکھ لیں, میں فیصل آباد سے میرا تعلق ہے, 44 روپیز آپ کی انڈسٹری کی الیکٹریسٹی کاسٹ ہے پر یونٹ. یہ پی ٹی آئی کے دور میں جب ہم 6.5-7% گروتھ کی باتیں کرتے تھے, انہوں نے تو خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. کوئی بھی چیز پانے کے لیے آپ نے کچھ دینا بھی تو ہے نا. 9 سینٹ پہ بجلی انٹرنیشنلی آپ کے ریجن میں کمپیٹیٹو ریٹس تھے, جو کہ اب 44 روپے پہ کیا کوئی بنائے گا؟ کیا کوئی اپنے ریجن میں کمپیٹ کرے گا؟ کیا آپ ایکسپورٹ کریں گے؟ ہمارے فیصل آباد کی ملیں انہوں نے بند کرا دی ہیں, لو میں توڑ کے بیکیں گے. ہماری تو انڈسٹری 90% ہماری انڈسٹری بند ہو گئی ہے. اب یہ جو شادیانے بجا رہے ہیں, تھوڑے نعرے نورے مار رہے ہیں, وہ صرف اس لیے کہ چائنا کے اوپر ایمبارگوز لگ گئے اور چائنا سے کچھ ایکسپورٹ بند ہوئی, اور یو ایس آرڈرز چائنا سے نکل کے کچھ ملکوں کو گئے اور کچھ آرڈرز پاکستان کو بھی آئے ہیں ایڈیشنل بیکاز آف دی شفٹ فرام چائنا ٹو پاکستان اینڈ ادر کنٹریز, کیونکہ وہاں کا بزنس بند ہو رہا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کو بزنس آ بھی جائے, جب آپ کی الیکٹریسٹی کاسٹ اتنی زیادہ ہے, آپ کی انپٹ کاسٹ اتنی زیادہ ہے, آپ جتنی مرضی ایکسپورٹ کے اوپر شاید کچھ تھوڑا بہت
وجہ سے ایک اور ایشو کی وجہ سے آج کہاں پہ ہے 100 روپیہ 150 روپیہ پر لیٹر کا فرق ہے. بجلی کی قیمت 9 سینٹس کو آپ کیلکولیٹ کریں ورسز 44 روپیز کو 6 گنا زیادہ ہے. اس گورنمنٹ کا بیچ میں کیا کمال ہے, اور یہ آئی ایم ایف کا جب قرضہ آ جائے گا تو اس کے بعد کیا دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی؟ بالکل ایک ایک چیز کے لیے ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. بالکل ٹھیک. ڈسکشن جاری رہے گی, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ. 19 کمپنیاں پاکستان کی جن پہ بین لگا ہے ایکسپورٹ ٹو یو ایس, 42 کمپنیاں ہیں چین کی جن پہ بین لگا ہے فار ایکسپورٹ ٹو یو ایس, اور 4 کمپنیاں ہیں متحدہ عرب امارات کی جن پہ بین لگا ہے فار یو ایس. اس میں ایران, فرانس, افریقہ, سینیگال اور برطانیہ کی کمپنیز بھی کچھ شامل ہیں جن پہ بینز لگے ہیں. اب میں بھی سوال جو رکھنا چاہتا ہوں علی گور بلوچ صاحب آپ کی طرف رکھنا چاہتا ہوں. ایگریکلچر, معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بڑی مشکل میں ہے, چینی ہو, گندم ہو, کاٹن ہو, آپ کیا کہیں گے؟ اور وزیر اعظم نے خود یہ کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ نہ بیج ہم دے پا رہے ہیں صحیح, نہ ہم کھاد صحیح ریٹ پہ دے پا رہے ہیں, یوریا ڈی اے پی دونوں بلیک ہوتے ہیں, جو ادویات ہیں ہربسائڈ پیسٹیسائڈ وہ بھی صحیح ریٹ پہ نہیں دے پا رہے ہیں, امپورٹ ہوتی ہیں پھر بلیک مارکیٹ میں بکتی ہیں. پانی کی قلت سندھ میں ہے, بلوچستان میں ہے, پنجاب میں وافر مقدار میں ہے. آپ کی نظر میں زراعت کا کیا حال ہے اس حکومت میں سر؟ ہماری حکومت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زراعت کے لیے پنجاب حکومت کام کر رہی ہے اور جتنی اس کی گراس روٹ لیول پر ہم نے سبسڈیز دی ہیں, جس میں کروڑوں روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے کہ جو ہم نے جو سولرائزیشن ہے اس کے لیے مطلب ہے کہ تقریباً 50% سے بھی زیادہ سبسڈائز ریٹس پر جو ہے وہ سولر سسٹم جو ہے قرآن دادی کے ذریعے وہ ذمہ داروں کو دیے گئے. 10-15 لاکھ روپے کی رعایت کے ساتھ جو ٹریکٹرز ہیں وہ دیے ہیں, اور دیگر جتنے زرعی آلات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ سبسڈی دی گئی. خاص طور پر جو گندم ہے, گندم آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جو عام آدمی ہے جو پہلے ان کے دور میں مہنگا آٹا خریدتا تھا, مہنگی روٹی خریدتا تھا, ہم نے پنجاب کے اندر بالکل جو گندم ہے اس کا ریٹ جو کہ مافیاز کے ذریعے جو بڑھایا جاتا تھا, اور اس کا فائدہ عام نہ گرور کو ہوتا تھا اور نہ عام آدمی کو, مڈل مین کو نکالا, اور اس وجہ سے جو ہے وہ آٹے کا ریٹ کنٹرول رہا, روٹی کا ریٹ کنٹرول رہا, گندم کا ریٹ کنٹرول رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جس طرح کسان کارڈ دیے, خاص طور پر ان کے ادوار میں کھاد جو ہے وہ بلیک ملتی تھی, بلیک ریٹس کے اوپر, ہم نے اس بلیک مارکیٹنگ کا خاتمہ کیا. اب آپ چلے جائیں کہیں کھاد کے اوپر آپ کو لائنیں نظر نہیں آئیں گی اور کنٹرول ریٹ کے اوپر کھاد ملے گی, اور خاص طور پر ذمہ دار کا کسان کارڈ بنا ہوا ہے وہ کافی حد تک تو اس کو ہر بار ہیلپ مل جاتی ہے بغیر سود کے. وہ ایک چھوٹا سا قرضہ ہے کسان کارڈ کے ذریعے جس سے اپنی وہ کھاد اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ لے سکتا ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ مور دین 70% جو ٹیوب ویلس ہیں, جو واٹر سورس تھا وہ اب کنورٹ ہو چکا ہے سولرائزیشن کے اوپر, تو اب اس سے وہ کاسٹ ذمہ دار کو زراعت کے لیے پے نہیں کرنی پڑتی. جہاں تک ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ جناب آرڈرز آ گئیں, یہ لومیں بند ہو گئی, بھائی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے پاس تو اب آرڈر بھگتانے کا ٹائم نہیں ہے. لوم والوں کے پاس اتنا آرڈر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کوئی اور کام پکڑ سکیں. یہ کس قسم کی بات کرتے ہیں؟ چائنا اتنی بات میں ٹوکا نہ کریں, یہی تو بات ہے کہ آپ سرفراز صاحب میں آپ کو موقع دوں گا جواب دینے کا. جی بلوچ صاحب پوری کریں. یہ غلط بات ہے. آپ بھی مطلب ہے نا کہ اس بات کو انشور کیا کریں کہ درمیان میں یہ سر معذرت کی, انہوں نے معذرت کی سر سرفراز صاحب نے. میں سر معذرت چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے دیگر ان کے ادوار یہ تھے کہ آپ نے چینی چوری تو ان کے دور میں ہوئی تھی, آٹا چوری ان کے دور میں ہوا تھا, مہنگے ایگریمنٹ ان کے دور میں ہوئے تھے آئی ایم ایف کے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ ان کے دور میں لیا گیا تھا. ان کو بتائیں کہ 15واں تیسرا ٹینیور ہے آپ کا کے پی کے میں, آپ کے پی کے میں گرور کو کیا سہولتیں دے رہے ہیں؟ آپ نے کتنا وہاں پر آٹا سستا کر لیا ہے, ہر چیز تو آپ سمگل کروا دیتے ہیں. بلوچ صاحب آپ سے کوئی چیز مطلب ہے کے پی کے یہ حالات ہیں کہ ان سے پوچھیں, ان کے تو نالج میں بھی نہیں ہوگا, سی ایم سے پوچھیں کہ آج تک پشاور کو سیف سٹی پروجیکٹ نہیں دے سکے, ایک فورینسک لیب تک نہیں بنا سکے. یہ ان کے حالات ہیں. یہ چاہتے ہیں
کہ یہ ان سے جو بھی کوئی بات یہ کہتے بانی پی ٹی آئی کی تصویر دیکھ لو بھائی، تصویر پر ووٹ دے رائٹ بلوچ صاحب، وقت کی کمی ہے. یہ عوام جو ہے، عوام کو ان چیزوں کے ساتھ نہیں بہکایا جا سکتا. نون لیگ ہمیشہ کارکردگی پر یقین رکھتی ہے. ٹھیک سر. اور جس طرح سے یہ کہہ کر گئے تھے کہ ہم مائنز بچھا کے جا رہے ہیں اور آئی ایم ایف کو خطوط لکھتے تھے پاکستان دشمنی ہے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے. اب جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے وہ ان کے ٹائم کا معاشی گند بھی صاف کر رہی ہے. بالکل. اور خاص طور پر یوکرین کی یہ گندم کی بات کریں، وہ نگران حکومت نے اس وقت کیا تھا، شاید گندم کی. سر نگراں حکومت کے بھی کتنے سارے لوگ اس وقت بھی حکومت میں ہیں، تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ نگراں حکومت کا جو ہے سیزن 2 چل رہا ہے، کیونکہ سارے لوگ کیری فارورڈ ہو گئے، کنٹینیو ہوئے. سرفراز صاحب وقت کم ہے، 30 سیکنڈ میں اگر آپ اپنا جواب دے دیں پلیز. محسن نقوی صاحب نگران حکومت کے چیف منسٹر تھے، آج وہ انٹیریئر منسٹر ہیں. کے پی کے عوام جناب، سرفراز مفتی بھی ہیں، عامر میر بھی ہیں، بہت سارے اور بھی تھے نگراں میں جو کیری فارورڈ ہوئے. کاکڑ صاحب بھی سینیٹر ہیں. بالکل 30 سیکنڈ ہے جی. میں ذرا بتا دوں، کے پی کے عوام اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ ہر دفعہ کے پی کے میں نیا ایکسپیریمنٹ ہوتا تھا. کبھی 2 گورنمنٹس کنسیکٹیولی نہیں چلتی تھی. آج اگر 3 ٹینیورز لگاتار پی ٹی آئی کے یہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کی دھاندلی کی انتہا کے باوجود کے پی کے پھر پی ٹی آئی سویپ کر گئی ہے، تو کے پی کے عوام اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت پی ٹی آئی ہے اور ہم خان صاحب کے ساتھ خوش ہیں اور ہمارے حالات زندگی بہتر ہیں، تو یہ ایک ہی آپ کا پیرامیٹر ہوتا ہے نا چیک کرنے کا، پبلک سپورٹ. ابھی اس دھاندلی کے دور میں کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کو جتا دیا گیا. پی ٹی آئی جیت رہی ہے، عوام کا دل جیتا ہوا ہے کے پی کے میں. یہ پنجاب کی بات کریں، کہاں دیا انہوں نے سولر، کہاں دیا انہوں نے پانی، اور تندور کا انہوں نے جنازہ نکال دیا تندور والوں کا بھی. یہ جی روٹی کی قیمت پتہ کیسے کنٹرول کی ہے؟ مریم نواز کے پوسٹر جا کے تندور پہ زبردستی لگاتے اور تندور والوں کو مار کے کہتے روٹی سستی دو، بشک گندم مہنگی لی ہے. بہت شکریہ محمد علی سرفراز صاحب، علی گوہر بلوچ صاحب، بہت مشکور آپ کے قیمتی وقت. تینوں حضرات سوشل میڈیا پر اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، بہت ضروری ہوتا ہے. وہ اپنا خیال رکھیے گا. سی یو ٹمارو. اللہ حافظ.